السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سبق آموز عبرتناک قسم کی غیر سیاسی سٹوری شیئر کرتا ہوں جو میری اور ہم سب کی آپ کی زندگی سے بھی بحث کرتی ہے، ڈیل کرتی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے جس شخص کو بھی اگر ماضی کی نسبتاً آج اگر ہمارے حالات اچھے ہو رہے ہیں، یا ماضی میں ہم غریب تھے اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیسے والے ہو گئے، یا ماضی میں ہم نے غربت دیکھی اور اب ہمارے پاس پیسہ، بنگلہ، گاڑی یہ اور شہرت، یہ ساری چیزیں جن کے لیے آپ جانتے ہیں انسان جیتا ہے، ہم سب کی یہی خواہشیں ہوتی ہیں ہمارے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نیک نامی ہو، دولت ہو، شہرت ہو۔ اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ میسر آ گئی ہیں تو سب سے پہلے ایک دعا اللہ سے کیجئے کہ اللہ نے اگر آپ کو زوال سے نکال کے، غربت سے نکال کے، تکلیفوں سے نکال کے عروج بخشا ہے، عزت بخشی ہے، تو اللہ سے فوری یہ دعا کیجئے آج کہ اللہ آپ کو دوبارہ کبھی زوال کا، اس غربت کا، اس پریشانیوں کی کھائی کا شکار نہ کرے اور اس تباہی سے، اس زوال سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل پرسوں میں نے وحید مراد، پاکستان کی فلم انڈسٹری کا اتنا بڑا نام، جس کو ہم تو شاید میں اور میری ایج کے لوگ تو اتنا نہ جانتے ہوں، لیکن ہمارے ماں باپ جو پچھلی ہماری جنریشن تھی وہ فلم انڈسٹری میں اسی کو فینٹسائز کرتی ہوئی آئی ہے۔ اپنے دور کا اتنا بڑا نام، اس کی جب میں نے اینڈنگ، اس کا زوال میں نے دیکھا، اتنی شہرت اور عروج دیکھنے کے بعد، تو مجھے لٹرلی اس بات کا پہلی دفعہ شدت سے اندازہ ہوا کہ اللہ نے اگر آپ کو جو بھی نعمتیں، پیسہ، شہرت، دولت دی ہے نا، اس کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ آپ کا خاتمہ اگر زندگی میں موت نصیب آتی ہے تو اللہ آپ کو اس سے پہلے زوال نصیب نہ کرے۔ جو زوال وحید مراد نے دیکھا اپنی زندگی کے اینڈ میں، اور جو دنیا کی یہ عارضی محبت وغیرہ، یہ مصنوعی چیزیں، شہرت، دولت، جتنی یہ آپ سمجھ جائیں کہ ناقابل بھروسہ چیزیں ہیں نا، شاید اس دنیا میں کوئی چیز اتنی مصنوعی اور بے ثباتی نہیں رکھتی۔ وحید مراد پاکستان کی فلم انڈسٹری، شوبز یعنی کہ لالی ووڈ کا 1960s سے لے کر 1970s تک اتنا بڑا نام تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا، اور جو شہرت، جو عزت، جو نیک نامی، جو پیسہ اس نے بنایا اپنے ٹائم کے اندر، اس کے بعد آج تک پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اتنا بڑا نام دوبارہ میسر نہیں آیا۔ یہ کہنا کسی طور غلط نہیں ہے۔ چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور تھا، اتنی فین فالوئنگ، سارے پروڈیوسرز اس کے پیچھے پڑے کہ ہماری فلم میں کام کر لو، ہیروئنز کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ ترس رہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں جاتا تھا ہٹو بچو اور شہرت اور فین بھرمار ہو جاتی لوگوں کی وہاں پر۔ اس شخص کی اختتام، آخری دن کتنے تکلیف دہ گزرتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا مختصر احوال دیتا ہوں۔ 1966 کے اندر وحید مراد کی فلم مشہور ہوتی ہے، بلاک بسٹر فلم کہلاتی ہے پاکستان کی، اور پہلا پاکستان کا پلاٹینیم جوبلی ایوارڈ اس کی فلم کو ملتا ہے، ارمان کو، جس کے مشہور گانے کوکو کورینا اور اکیلے نہ جانا یہ بڑے مشہور بھی ہوئے تھے، اور ایک مدت تک پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ہم سب سنتے ہیں یہ گانے۔ اور پھر یہ ٹائم آتا ہے وحید مراد پر کہ وحید مراد کو کوئی کام نہیں دیتا۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا آگے جا کر کہ یہ فلم انڈسٹری یا شوبز کی جو دنیا ہوتی ہے نا، جس کو ہم بڑا گلیمرائز کرتے ہیں، فینٹسائز کرتے ہیں، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں ہماری کہ ہم ہیرو ہوں، یہ کتنی بناوٹی اور کتنی جیلی دنیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا۔ 1966 کے اندر اس کی فلم مشہور ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پورے لالی ووڈ پہ راج کر رہا ہے۔ اس کا ہیئر اسٹائل، اس کا فیشن پاکستان سے نکل کر انڈیا تک جاتا ہے، اور یہ انڈیا میں بھی اتنا مشہور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بندہ، ظاہر سی بات ہے، جہاں حسن ہے تو وہاں نزاکت ہے، ٹھیک ہے، تو تکبر بھی آ جاتا ہے، بد دماغی بھی آ جاتی ہے، اور پھر وحید مراد جو ہے سارے لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھتا ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس ریفرنس کے ساتھ کہ وحید مراد کا بچپن کا ایک دوست جو امریکہ سے پڑھ کر آتا ہے، پرویز ملک، جو وحید مراد کی فلم کا ڈائریکٹر ہوتا ہے ہر فلم میں، وہ کہتا ہے کہ جب اس نے اتنی کامیابی، شہرت اپنی نو عمری کے اندر، کم عمر میں دیکھ لی، 35-40 سال کی ایج میں، تو اس کا ہو جاتا ہے دماغ خراب، اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز بھی وہ ہے وہ خود ہے وحید مراد، لہٰذا وہ جتنے لوگ جو اس کے ساتھ ٹیم ورک کیا کرتے تھے فلم بنانے کے لیے، فلم پروڈیوسر ہو گئے، اسکرپٹ رائٹرز ہو گئے، میوزیشنز وغیرہ ہو گئے، اس کی بد دماغی، اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اینی وے، ہوتا اینڈ میں یہ ہے کہ وحید مراد کی لگاتار 3-4 فلمیں فلاپ ہوتی ہیں جو وہ خود ڈائریکٹ کرتا ہے، خود بناتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب آپ مارکیٹ میں ایک دفعہ بدنام ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کام کرو گے اس کی فلم ناکام ہونی ہے، تو وحید مراد زوال کے دن دیکھنا شروع کرتا ہے۔
اس دوران اس کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے جو کہ بعد میں جا کے خود پشتو فلموں کا بہت بڑا اسٹار بنتا ہے، اور اس کا نام بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، بدر منیر. جی ہاں، یہ اس کا ڈرائیور ہوتا ہے. یہ اس سے کام چھوڑتا ہے، جاتا ہے اور خود ایک بہت بڑا اسٹار بن جاتا ہے. وحید مراد پر ایک دن ایسا آتا ہے بعد میں جا کر کہ یہ کام مانگنے کے لیے جاتا ہے بدر منیر کے پاس. وہ اپنے سابقہ باس کو جب دیکھتا ہے کہ اس حالات میں، پھر وہ اس کو سائیڈ رول بھی دیتا ہے ایک فلم کے اندر، لیکن فلم پھر بھی نہیں چلتی. یہ وہ ٹائم تھا جب وحید مراد کا زوال شروع ہوتا ہے، اور اس دوران پاکستان کی لالی ووڈ انڈسٹری کے اندر، فلم انڈسٹری کے اندر ایک دو اور نام آنا شروع ہو جاتے ہیں جو وحید مراد کو ریپلیس کر رہے ہیں. یہ نام بھی آپ جانتے ہی ہیں، ایک محمد علی، اتنا بڑا ایکٹر، اور دوسرا ندیم. یہ پاپولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا عروج وحید مراد کو پسند نہیں آتا. پھر وہ خود کیونکہ پس پردہ جانا شروع ہو جاتا ہے ان کی موجودگی میں. کوئی پروڈیوسر، کوئی ڈائریکٹر ان کے ساتھ وحید مراد کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو فلم ہی نہیں مل رہی. اور اتنا مشہور وحید مراد جو اتنا خوبصورت ہوتا ہے، بعد ازاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کے چہرے پر چوٹیں آتی ہیں، جس سے اس کے چہرے کی جو بیوٹی ہے وہ بھی ایک طرح سے کم پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ دلکشی نہیں رہتی جو ہوتی ہے. وحید مراد پھر بعد میں پریشان رہتا ہے، ڈپریشن کا پیشنٹ بنتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، کام نہ ملنے کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. پھر اس دوران اس کو السر کی بیماری لگتی ہے. جتنا پیسہ وہ کماتا ہے، اچھا خاصا پیسہ اس بیماری کے علاج پر لگ جاتا ہے، اور یوں وحید مراد ڈپریشن کا پیشنٹ بنتا ہے، اور ہر وقت بیمار رہنے کے بعد ایک دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور 45 سال کی ایج کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کے اس ایکٹر کی کہانی ہے جو 60s اور 70s کے 10 سالوں میں پورے پاکستان میں چھایا ہوا تھا. یہ کہانی اس شخص کی ہے جس شخص کا طوطی بولتا تھا پورے پاکستان کے اندر، جو جس شہر میں جاتا تھا تو لوگوں کا ہجوم اس شخص کے لیے جمع ہو جاتا تھا. آٹوگراف لینا اور فینز پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے آگے، پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اس کو کاسٹ کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن اس کی اینڈنگ یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. تو سوچئے زندگی میں اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت جو ہے نا، اس کو لے کر کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس یہ جو میسر آ گئی ہے نعمت، اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے. جو خدا آپ کو عروج دیتا ہے، جو آپ کو اپنی نوازشوں سے نوازتا ہے نا، تو وہ چھینتا بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہے اگر انسان کو سبق سکھانا چاہے تو. وحید مراد کی زندگی میں ہم سب کے لیے لرننگ خاص یہ ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں آگے بڑھیں تو ان لوگوں کا بڑا خیال کریں جن لوگوں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر کے، چھوٹی چھوٹی سپورٹ کر کے آپ کو آپ کی منزل تک جانے میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. شاید وحید مراد کو بھی ایسا لگ رہا تھا بقول پرویز ملک کے کہ اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اس کی یہ سپورٹ آگے پیچھے سے ہٹ جاتی ہے تو اس کا زوال جو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. 45 سال کی ایج میں اتنا خوبصورت ہیرو پاکستان کا مرتا ہے. یہ زوال ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو پازیٹیو سائڈ سنی ہمیشہ، لیکن جتنی لرننگ اس کے زوال کے اندر ہے وحید مراد کے، میں سمجھتا ہوں اس کی اوور آل جتنی بھی پومپ پیجنٹری تھی، شان و شوکت تھی، اس میں ہمارے سیکھنے لائق اتنا کچھ نہیں ہے جتنا اس کے زوال میں ہے.